اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو آسمان میں اور زمین میں۔ انہ علیم بذات الصدور، اور بے شک وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، جعلکم خلائف فی الارض، جس نے تمہیں حاکم بنایا زمین کا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، تو جو اس کا انکار کرے گا تو یقیناً اس کے کفر کا وبال اسی پر ہی پڑے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم، اور نہیں بڑھیں گے کافر لوگ اپنے کفر کے لحاظ سے اپنے رب کے ہاں، الا مقتا، سوائے تباہی کے۔ بربادی اور تباہی جو ہے ان کے لیے ہوگی۔ ولا یزید الکافرین کفرہم، اور نہیں زیادہ ہوں گے کافر لوگ اپنے کفر کی وجہ سے، الا خسارہ، مگر نقصان اٹھانے والے۔ ہر آدمی جو ہے اللہ کے بارے میں غیر سنجیدہ غلو کرنے والا، تو وہ نقصان دنیا میں بھی اٹھا رہا ہے اور آخرت میں بھی اس کو نقصان سے سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ نقصان کیا ہے؟ یہ نقصان ہے اصل، حقیقی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو راس بھی گئی، راس المال اس کا تباہ ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہے یہ لوگ جو ہیں، اپنی جب راس ہی نہیں ان کے پاس، عقیدہ ہی نہیں ہے، توحید ہی نہیں ہے، تو باقی جو اعمال ہیں ان کا کیا بنے گا؟ بہت نقصان میں ہے۔ قل ارأیتم شرکاءکم، آپ ان سے فرمائیں کہ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جو تمہارے شریک ہیں، جن کو اللہ کے برابر یا اللہ میں سے تم نے سمجھ لیا ہے، یہ وہ ہیں الذین تدعون من دون اللہ، جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو جیسے حدیثوں میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو بندگی ہے، اور الدعاء مخ العبادہ، دعا جو اللہ سے کی جاتی ہے یا غیروں سے، تو وہ اس کی بندگی کا، عبادت کی مکھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! جس طرح ہڈیاں جو ہیں وہ تیل، آئل اور مکھ سے چلتے ہیں، اسی طرح یہ دعا جو ہے، یہ دعا عبادات کی مکھ ہے۔ اور بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میرے سے مانگو تو میں خوش ہوتا ہوں، اور میرے سے نہ مانگو تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ اور دنیا والے ہیں کہ ان سے مانگو تو یہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے بھی۔ تو باقی تو زوم ہے، وہ تو اتنے پھولتے ہیں اپنی خوشامد میں، جب مشرکین ان کو اپنا پیر، اپنا الہ، اور ان کے سامنے جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ان کی گالیں پھول رہی ہیں۔ اس طرح یہ بے ایمان لوگ اپنے عبادت گزاروں کے آگے آگے جہنم میں جائیں گے، اور پھر ایک دوسرے پر لعنت اور پھٹکار ڈالیں گے، ایک دوسرے کو جھوٹا کہیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، لیکن وہاں کچھ نہیں بنے گا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے غور کیا ہے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو، ارونی، دکھاؤ مجھے ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات،
یا ان کی حصے داری ہے آسمان میں، تو اگر آسمانوں میں کوئی دوسرا حصے دار ہوتا تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا اور اس کے اندر جو ہے تباہی کے سامان پیدا کرتا، ہے ہی نہیں، اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو یقیناً وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ جیسے نمرود تھا تو کہنے لگا کہ میں بھی تو زندہ کر لیتا ہوں، مار لیتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے فرمایا میرا رب ادھر سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے لے آ، نکال، تو بس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ پیارے نبی ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں اور کتنی حصے داری ہے ان کی آسمان میں؟ اما آتیناہم کتاباً، یا ہم نے کتاب دی ہے ان کو، یعنی اللہ کی کتاب آسمانی کتاب کہلاتی ہے، حق اور سچ کہلاتی ہے۔ فہم علی بینۃ منہ، تو یہ اللہ کی طرف سے بڑے دلائل پر ہیں۔ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے ہیں اور اس کے اندر سوائے دھوکے اور فراڈ کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا یعنی بندگی کرنے والے پوجنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو گدھا بنایا ہوا ہے، جو چاہیں گے اوپر لا دیں گے، لے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ٹھگی، اپنے دنیا تو سنوارو، آگے دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی تعریف کی اور ان کا تعارف کرایا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کتنے مولوی کتنے پیر تمہارا مال بھی کھا جاتے ہیں ناجائز اور تمہیں اللہ کی راہ سے روک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مشرکین کی مت ماری، اپنے مال بھی دے 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 کے تباہ کرتے ہیں اور ایمان بھی کیا، امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہ تو قبر میں پتہ لگے گا جب ہتھوڑے برسیں گے اور سانپ کاٹیں گے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ نے تھام رکھا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے آسمان اور زمین کو، اس نے ان کو روکے ہوئے ان تزولا، یہ کہ کہیں بھاگ جائیں، ہر طرف سے حرکت سے ان کو اللہ نے روک رکھا ہے۔ جب حکم دے گا تو پھر یہ اس دنیا کے جو ہے ریزے ریزے کر کے اڑا دے گی، کوئی چیز نہیں اس کے اندر رہے گی۔ والا ان زالتا، اور اگر وہ ان کو بھگا دے، وَإِنْ زَالَتَا، اور اگر وہ ان کو دوڑا دے، کہیں بھگا دے، تو کون ہے ان امسکہما من احد من بعدہ، اس کے دوڑا دینے کے بعد کوئی ان کو تھامے روکے، ان کو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ زلزلے آتے ہیں، پہاڑوں میں ٹکرا جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ انہ کان حلیما غفورا، سن رکھو کہ بے شک اللہ تعالی بڑا ہی حلم والا ہے اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ حلم کیا ہے کہ وہ لوگوں کے قصوروں کو دیکھ 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 کر بھی وہ ان کو نہیں پکڑتا، یہ اس کا حلم ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اور قسمیں بھی بڑی بڑی۔ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر آتا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، ہم سب سے زیادہ ہدایت پر ہوتے ان امتوں سے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، مکاری ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، یعنی یہ ان کا کہنا کیا ہے کہ اگر حق ہوتا نبی علیہ السلام کے پاس اور یہ آسمانی کتاب ہوتی اور یہ حقیقی اور سچے نبی ہوتے تو ہم سب سے پہلے ان کے تابع دار ہوتے، یعنی یہ ان کا حال ہے، لیکن یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ فلما جاء نذیر، جب ان کے پاس سچے ڈرانے والے آگے، ما زادہم، نہ وہ بڑے، الا نفورا، مگر نفرت میں، استکبارا فی الارض، تکبر کرتے ہوئے زمین میں، ومکر السیئ، اور بری فریب کاریاں کرتے ہوئے، دغے اور فراڈ اپنی قوم کو کہ دیکھو یہ نہریں کس نے جاری کی، یہ محلات، یہ باغات کس کے ہیں، کوئی ہے ان کو گرائے، اور جب گرائے مالک نے تو پھر یہ سامنے ایک لمحہ بھی نہ ٹھہر سکے۔ یہی ان کا حال ہوگا۔
ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں وہ تباہ کرتے اپنے مکر و فریب سے مگر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور نہیں یہ انتظار کر رہے مگر پہلوں کا سا طریقہ ہمارے ساتھ بھی بیتے، یعنی آئے عذاب ہمیں دبوچ لے، اور اس کے لیے یہ ظالم خود دعائیں بھی کرتے ہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تو نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ کے طریقے کو بدلتا ہوا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہیں تو پائے گا اللہ کے طریقے کو بدلتا ہوا، یعنی تحویل ہوتا ہوا، ادھر ادھر بھاگتا ہوا آپ نہیں دیکھیں گے۔ اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے زمین میں چل کر نہیں دیکھا کہ کیا ہے زمین میں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پس دیکھیں جا کے جو کھنڈرات اور اجڑی پڑی بستیاں ہیں، جہاں جو ہے ہریاول کا بھی تنکا نظر نہیں آتا، تو وہاں جا کے ان وادیوں کے جا کے نظارے کریں، دیکھیں کیا انجام ہوا ان سے پہلے کافروں کا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ وہ ان سے کئی زیادہ قوت میں تھے۔ بھائی میرا بچپن جو جوانی ہوئی تو کئی دفعہ 60 کلومیٹر پیدل کیا ہے، تو اب 60 قدم چل کے آ کے بیٹھیں تو تھک جاتے ہیں، تو کیا تھا آپ بھی کون سفر کرے گا اب یہ نوجوان جو ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ واقعی پہلے قوت تھی، اس کے اندر دو چیزیں لازمی تھیں، ایک تو کھری چیزیں کھانے کو ملتی تھی، اور دوسرا اندر خلوص بڑا تھا، خیر خواہی بڑی تھی، خلوص بڑا تھا۔ پڑوسی کسی کا بھی ایک گھر میں ذرا کوئی چمک آتی کھانے کی تو حقیقت ہے کوئی چیز بھی پکتی تو کتنے گھروں کے اندر ہو جاتا، لیکن اب گلی کی نظر تو ہو جاتا ہے کسی کے پاس اتنی بخیلی بخل آ گیا، اس کو بخل کہتے ہیں۔ پڑوسی بھوکا مر جائے پتہ نہیں کہ اس کی کیا حالت اور کیفیت ہے، مانگنے والے آ جائیں، وہ لٹوں والا میں نے پہلے بھی بتا دیا، اتنی لمبی لمبی لٹیں، داڑھی پوری، بے نماز ظالم مشرک ہے، اور وہ بھی آپ سے زکاتیں مانگ رہا ہوتا ہے اور آپ سے لے جاتا ہے لوٹ کے۔ تو بھائی دھیان رکھا کریں کہ کوئی ہمارا کون ہے، تو ان سے بچیں، یہ جو ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں، لیکن کوئی مسکین آ جائے دل کھول کے پھر اس کی جو ہے خدمت کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ کتنے مضبوط تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ سبحانہ و تعالی وہ عزت والا، قوت والا، غالب اور حاکم وہ ہے، اس کو کوئی جو ہے عاجز کرنے والی شے نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ النَّاسَ، اے لوگو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑنا چاہے پکڑے، بما قصبوا تمہارے برے کاموں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو اس زمین کے چہرے پر ایک بھی آدمی نہ چھوڑے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ حلیم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم موجود ہیں دنیا میں۔ وہ کہتا ہے کہیں یہ توبہ کر لے، وَلَن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور کوئی ہٹا نہیں سکے گا، یعنی پیچھے نہیں کر سکے گا جب یہ مقرر شدہ کسی کی اجل موت آ جاتی ہے، خواہ وہ ایک کی ہو، خواہ وہ ایک جتھے کی ہو، خواہ وہ قیامت ہو، سب کی ہو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے گی ان کی موت، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بے شک تیرا رب اپنے بندوں کو دیکھنے والا کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔